آج کل موٹر وے کے اوپر جو ایک خاتون سے زیادتی ہوئی اس کو بنیاد بنا کر سول سوسائٹی اپنی جگہ احتجاج کر رہی ہے، نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اپنی جگہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کی یہ خبر بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کا کوئی ہی ایسا شاید اسٹیک ہولڈر ہو جو اس پہ بات نہ کر رہا ہو۔ اب لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم چونکہ ایک بالکل جذباتی قسم کی قوم ہے، اور ایک میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ ایک ہجوم ہے، جس طرف وہ چل پڑتا ہے پھر اس طرف چل پڑتا ہے، پھر رستے میں بریک لگتی ہے، پھر ایک حادثے کی جگہ دوسرا حادثہ لیتا ہے، پھر ہم واپس مڑ کے اس کی طرف چل پڑتے ہیں، لیکن پہلا حادثہ اسی جگہ موجود رہتا ہے اور دوسرا حادثہ یا دوسرا واقعہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا اقدام نہیں ہو سکتا، کیا اس کی روٹ کاز میں نہیں جایا جا سکتا کہ یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں، کہ کیا یہ واقعات کا سدباب نہیں ہو سکتا، کیا ریاست کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس کے نتیجے میں ایسے واقعات ہی سرے سے رک جائیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو ریاست کے اور ایک زندہ معاشرے کے پیش نظر ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دماغ کی بجائے جذبات سے سوچتے ہیں، اور پھر ایسا سوچتے ہیں کہ پھر گراؤ جلاؤ تک صورتحال چلی جاتی ہے، پھر جلسے جلوسوں تک صورتحال چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ایک سانے کی جگہ دوسرا سانے آ جاتا ہے، پھر ہم اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی شام غریبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کی لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور لیجسلیشن اگر ہونی چاہیے تو اس کا بیلنس کیسے ہوگا، کیونکہ ہمارا تو معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی لا بنے، وہ اینٹی ٹیررسٹ لا ہو، وہ کوئی بھی لا ہو، اب ماضی کے اندر جان کے دیکھ لیں، اس کا مس یوز بہت ہوتا ہے۔ یعنی لا ابھی بنا نہیں اور اس کو مس یوز کرنے والے لوگ اور ادارے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ مثلا اینٹی ٹیررسٹ لا بنا تو مخالفین کے اوپر اس طرح آزمایا گیا کہ آپ کی سوچ ہے کہ کس قدر اس کا مس یوز ہوا۔ ایون آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے 295 کا جو قانون ہے اس کا مس یوز ہوا، یعنی اس کی جو روح ہے اس کے مطابق اس پہ عمل کرنے کی بجائے کئی جگہ وہ چیز بھی سامنے آئی کہ اس کا بھی مس یوز ہوا۔ اسی طرح آپ ابھی ریسنٹلی وزیر اعظم نے ایک پورٹل بنایا جس پہ شکایتیں آپ کر سکتے ہیں، تو اس کا مس یوز چل رہا ہے، یعنی ایک ایسا شخص بھی اس پہ شکایت کر رہا ہے کہ جس کا سرے سے کمپلینٹ بنتی ہی نہیں، اور اس کو مس یوز کر رہا ہے دوسرے اپنے اپوننٹ کو پھنسانے کے لیے۔ اسی طرح یہ جو لا بننے جا رہا ہے یا بنانے کی بات ہو رہی ہے، جو اس کا پروسیس شروع ہوا ہے، اور پرائم منسٹر اس پہ بڑے جذباتی ہیں کہ ایسا مرد جو ریپ کرتا ہے اس کو نامرد بنا دیا جائے۔ اس پہ جماعت اسلامی کے ایک بارش ممبر نے اس پہ بات کی ہے کہ مرد کو تو آپ نامرد بنا دیں گے، ایک سزا دے دیں گے، لیکن بعض ایسے واقعات بھی ہیں جس میں خواتین مردوں کو ریپ کرتی ہوئی نظر آئی ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں گے، ان خواتین کو کیا سزا دیں گے؟ تو ابھی سے یہ ڈیبیٹ ایک جنریٹ ہو گئی ہے، ابھی سے یہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ یہ بحث تو خیر چلتی رہے گی، لیکن میری آج کی اس ویلاگ کے ذریعے پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہی استدعا ہے کہ اس قانون کو ضرور بنائیں، لیکن اس کے اندر بیلنس رکھیں، ایسا بیلنس ہو کہ جس پہ نہ مرد حضرات یہ سمجھیں کہ ہمارے خلاف ون سائیڈڈ کوئی چیز بنا دی گئی ہے، نہ خواتین یہ سمجھیں، جینڈر بیلنس بھی ہو، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس کا مس یوز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بنائیں کہ اگر ایک طرف کوئی عورت کسی مرد کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ اس نے یہ کیا اور اس کے نتیجے میں اس کو سزا ہو، دوسری طرف جھوٹا الزام لگانے والے کی سزا اس سے بھی سخت بنا دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کم از کم جھوٹا الزام کسی کے اوپر نہیں لگے گا، اور اس قانون کا مس یوز کم از کم ہوگا۔ اور ویسے اوورآل بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتان طرازی، جھوٹا الزام لگانا، کسی کے خلاف جھوٹی ایون خبر چھاپنا، ایون کسی کے اوپر اس طرح کا جھوٹا الزام لگا کے اس کی زندگی تباہ برباد کر دینا، اس کے بچوں کو تباہ برباد کر دینا، اور اس کے نتیجے میں اینڈ آف دی ڈے 1 سال یا 2 سال یا 10 سال کے بعد پتہ چلے کہ وہ شخص تو بے گناہ تھا،
اور وہ ساری پروسیڈنگ کے دوران جو اس کی فیملی کمپرومائز کرتی ہے، جو وہ خود کمپرومائز کرتا ہے، تو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا لا لایا جائے کہ کوئی شخص کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائے. اب لیجسلیشن ضرور کریں لیکن اس کا ایک دوسرا راستہ بھی رکھیں کہ کوئی شخص وہ خواہ ریپ کا الزام ہو، وہ خواہ کسی اور طرح کا الزام ہو، وہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے 1000 مرتبہ ڈرے. اور آخری بات دیکھیں، ریاستوں کے اندر اسٹیٹس کے اندر سزا سے زیادہ جو سزا کا تصور اور خوف ہوتا ہے وہ ریاستوں کو چلاتا ہے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں. سعودی عرب کے اندر ایک فارن جرنلسٹ آئی BBC کی، اس نے کنگ سے انٹرویو کیا اور ان کو کہا کہ دیکھیں، آپ کی اسلام کی سزائیں جو آپ نے نافذ کر رکھی ہیں وہ بڑی ظالمانہ ہیں، آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، پاؤں کاٹ دیتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم ہے. اور یہ تو انہوں نے سمپل یہ بات کی کہ بی بی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کب سے سعودی عرب میں؟ اس نے کہا جی میں اتنی دیر سے ہوں. اس نے کہا کہ کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ جو ہاتھوں کے بغیر یہاں جلوس نکال رہے ہیں، جو ٹنڈے ہیں، جو جن کے بازو اور پاؤں نہیں ہیں؟ اس نے کہا جی میں نے تو ایسے لوگ نہیں دیکھے. تو اس نے کہا کہ پھر یہ ایک پروپیگنڈا زیادہ ہے. سزا سے زیادہ جو سزا کا خوف ہوتا ہے وہ سوسائٹی کو چلایا کرتا ہے، ریاستوں کو چلایا کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سزائیں بھی دینی ہے، لیکن سزا سے زیادہ سزا کی جو ڈیٹرنس ہے اور خوف ہے اس کو نافذ کرنا ہے، تاکہ کوئی شخص بھی برائی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے. پرائم منسٹر صاحب، میری یہی آپ سے استدعا ہے کہ ان چیزوں پہ ضرور سوچیں، لیجسلیشن بھی کریں، لیکن یہ جو جھوٹے الزام ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں اس کا بھی خیال رکھیے، اور جنرل بیلنس اس پہ ہونا چاہیے. خواتین کے رائٹس کا بھی خیال ہونا چاہیے، مرد حضرات کے رائٹس کا بھی خیال ہونا چاہیے. تو پھر جا کے لیجسلیشن جو ہے اس کی روح کے مطابق وہ لیجسلیشن ہوتی ہے. اور کوئی لیجسلیشن اچھی لیجسلیشن نہیں کہلوا سکتی جب تک وہ عوام کے حقوق کے لیے مناسب نہ ہو. یعنی لیجسلیشن کی بنیادی روح ہی یہی ہے کہ ایسی قانون سازی جو لوگوں کے حقوق کے لیے ہو، یعنی لوگوں کے حقوق کا اس میں استحصال نہ ہو، بلکہ لوگوں کے حقوق کی اس میں آبیاری ہو رہی ہو، لوگوں کے حقوق کی پاسداری ہو رہی ہو. آپ کے جناب پرائم منسٹر، جہاں آپ کے بچے رہتے ہیں برطانیہ میں، وہاں پہ انریٹن آئین ہے، آئین قانونی ریٹرن شکل میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم چل رہا ہے، قانون چل رہا ہے، وہاں پہ معاشرہ چل رہا ہے، سزائیں بھی لوگوں کو ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جس سے معاشرے چلا کرتے ہیں، ریاستیں چلا کرتی ہیں. آپ بھی ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور آگے بڑھیں. پوری قوم آپ کے ساتھ.